بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، وقال تعالی فی مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طاب كسبه، وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، نیک بننا اور دوسری بات غیروں کی مشابہت سے بچنا، ان دو باتوں کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا جس کے ذریعے سے دین، عزت، مال، جان یہ سب محفوظ رہ سکتے ہوں، اور اسلام نے ان اسباب کو اختیار کرنے سے منع کیا، روکا جن اسباب کو اختیار کرنے سے عزت کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو، مال کو خطرہ ہو، ایمان کو خطرہ ہو، شریعت کو خطرہ ہو، دین کو خطرہ ہو۔ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل ایسا مذہب ہے جو ہر وقت ہر موڑ پر ہماری اصلاح، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی اللہ کو محبوب ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دوسرے اسلام کے علاوہ کسی غیر مذہب کو لے کر آئے گا اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ دیکھیں، دین اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے جس پر چلنے سے، جس کی اقتداء کرنے سے، جس کی اتباع کرنے سے، جس کی پیروی کرنے سے دین میں، دنیا میں، دونوں میں کامیابی، کامرانی کی منزل کو مسلمان پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمان کامیابی چاہتے ہوں تو شرط اول یہ ہے کہ مسلمان 100% دین پر چلیں۔ اگر مسلمان 100% دین پر چلیں گے، کامیابی، کامرانی قدمے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو دلا کر رہیں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج کل ہر جگہ مسلمان پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ناپاک سازشیں، ناپاک فکریں ہو رہی ہیں، اور ان سب خبروں سے ہم سب واقف ہیں کہ کس کس طرح کی کوششیں ہم مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان آج بھی ان حالات سے واقف ہونے کے باوجود دین پر 100% عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر اب تک کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، ہر تاریخ میں تمہیں یہی ملے گا کہ ہر وقت مسلمانوں کو کمزور کرنے کی فکریں ہوئی۔ اس کے باوجود صحابہ کے دور کو دیکھیں، صحابہ کو کمزور کرنے کی فکریں ہوئی۔ تابعین کے دور کو دیکھیں، تابعین کو کمزور کرنے کی فکریں ہوئی۔
علماء کے ادوار کو دیکھیں، علماء کو کمزور کرنے کی فکریں ہوئی، مگر وہ اپنے ایمان میں مضبوط تھے، اللہ نے کامیابی کامرانی دلائی۔ صحابہ کے تعلق سے یہ بات قرآن میں اللہ اعلان کر رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب تم کمزور تھے، تمہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ تمہیں اچک نہ لیں۔ ایسے موقع پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بنصری تمہاری مدد فرمائی۔ اس لیے صحابہ کی مدد ہوئی کہ صحابہ 100% عمل کرتے تھے دین پر، اللہ نے کامیابی کامرانی دلائی۔ آج ہم اپنے دین میں مکمل نہیں اترتے، مکمل دین اسلام کا فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان قرآن میں ہو رہا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کے سرپرست ہیں۔ اب دیکھیں، بچے کو تکلیف پہنچتی ہے، بیٹے کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، ماں باپ اس پریشانی کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ اس کے سرپرست ہیں۔ بچے کو بخار آئے، بچہ بیمار ہو، مالی حالت سے کوئی کمزوری آئے، ماں باپ کو فکر سوار ہو جاتی ہے کہ ان حالات سے ہمارے بچے کو کس طرح دور رکھا جائے، اس لیے کہ ماں باپ اس کے سرپرست ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کے سرپرست کون ہیں؟ اللہ ہیں، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ مسلمان صحیح طریقے کا نیک بنے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، آقا اللہ ہے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ آدمی جب ایمان پر مکمل اترے گا، مکمل شریعت کا پابند بنے گا، مکمل شریعت کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جب سرپرستی فرماتے ہیں تو جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو، اولاد کی حفاظت ہو، ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لے لیں تو بس اللہ کافی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شرط اول یہ ہے کہ مسلمان نیک بنے، نیک جب بن جائیں گے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ والی صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑے بڑے علماء نے بھی بیان کیا، کتابوں کے اندر لکھ کر ہے، یہ واقعہ سن لے انشاءاللہ سبق حاصل ہوگا۔ حضرت صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک تھیلی کے اندر کچھ پیسے لے کر جا رہے تھے، مدرسہ بنانے کی نیت تھی، راستہ جنگلی راستہ تھا، ڈاکوؤں کی نظر حضرت صدیق بانوی پر پڑی، ڈاکو دور سے دکھائی دیے، حضرت صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ نے اس تھیلی کو زمین پر رکھ دیا اور اللہ سے فریاد کی، اللہ یہ تیرے دین کے خاطر میں پیسے لے کر جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تیری ہے۔ پھر صدیق صاحب چل پڑے، ڈاکوؤں نے آیا، تھیلی کو اٹھانا چاہا، تھیلی اٹھ نہیں پا رہی تھی، آخرکار اٹھا کر تھک گئے، پریشان ہو کر اپنے ایک ڈاکو سے ساتھیوں نے کہا، جاؤ اس آدمی کو بلا کر واپس لاؤ۔ صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکو آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارے سردار آپ کو بلا رہے ہیں۔ صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ فوراً ڈاکوؤں کے پاس آئے، ڈاکوؤں نے پوچھا کہ یہ تھیلی ہم سے اٹھائی نہیں جاتی، تو حضرت صدیق صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کے واسطے میں پیسے لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس سے اللہ کے دین کا پھیلاؤ ہو۔ یہ بات سننا تھا ان کے دل پر، یہ بات اور یہ معاملہ، یہ عمل اثر کر پڑا، فوراً انہوں نے توبہ کر لی۔ کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ انہوں نے پکی توبہ کر لی۔ آگے چل کر حضرت صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے یہی پہلے طالب علم بنے، پھر انہوں نے عالمیت کی سند بھی حاصل کی۔ عالمیت کی سند حاصل کرنے کے بعد جگہ جگہ پر استاد بن کر مدارس میں انہوں نے تعلیم دی۔
تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ساتھی جب اللہ کے واسطے ہم نیک بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری جان کی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اللہ والے ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں رخصتی پائی ہو تو ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اگر تابعی کسے کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کے دور کو پایا، کسی صحابی سے ملاقات کی تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو ابو مسلم خولانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ تابعی تھے، انہی کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، جبکہ قرآن اعلان کرتا ہے وخاتم النبیین کہ اللہ کے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنے نبی کے سر پر رکھ دیا، جبکہ نبی کی زبانی بھی یہ بات نکل گئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ اعلان بھی ہو گیا۔ ابو مسلم خولانی کا دور تھا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ابو مسلم خولانی نے انکار کر دیا کہ میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مسیلمہ کذاب نے حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے کہا کہ اگر تم میری نبوت کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابو مسلم خولانی کا ایمان مضبوط تھا، فوراً انکار کر دیا، فرمایا جو چاہے تو کر لے، میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ اپنے طرف سے ہمت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فوراً اس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد حضرت مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر لایا گیا۔ اپنے جلادوں کو حکم ہوا کہ فوراً ان کو اس آگ میں ڈال دو۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آگ سے فوراً ایسے ہی باہر نکل آئے۔ اللہ نے جس طرح ابراہیم کے واسطے آگ کو گل و گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی کے واسطے بھی اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ یہ واقعہ سب جگہ پھیل پڑا۔ ابو مسلم خولانی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آ گئے اپنے ایمان کے بچاؤ کے خاطر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی یہ واقعہ پڑا تھا۔ جب بھی ادھر سے کوئی تشریف لاتے، حضرت عمر ان کی ملاقات کے واسطے جاتے کہ کہیں اس میں مسلم خولانی تو نہیں جس کی ملاقات کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو۔ ایک مرتبہ مسلم خولانی جب مدینے میں آئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ان سے بات کرنے لگے کہ فلاں جگہ سے کہاں سے تم ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے اپنی جگہ کا نام بتلایا۔ تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے فوراً حضرت عمر مل گئے، گلے لگایا، فرمایا اللہ نے جو کام نبیوں کے ساتھ کیا وہی اس امت کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا کہ ابراہیم کے واسطے اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنایا، تو اسی طریقے سے اس امت کے مسلم خولانی کے واسطے بھی اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنایا۔ اس سب کی وجہ کیا تھی ساتھیوں؟ یہی کہ وہ صحیح نیک تھے، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے واسطے شریعت کے متبع فرما بردار بن کر چلے۔ آج ہمارے ساتھ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان سب کا پتہ ہمیں ہے کہ یہ حالات، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ تکالیفات، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں خود اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں تمہیں غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، سچے پکے مومن بن جاؤ۔ آج ہمارے اندر ایمان کے یقین کی کمی، آج ہمارے اندر جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، آج ہمارے اندر حلال و حرام کی پرواہ نہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے ساتھ حالات آئے، مسلمانوں کے ساتھ پریشانیاں آئی، مسلمانوں کے ساتھ تکالیفات آئے۔
اس سب کے پیچھے راز کیا ہے ساتھیوں؟ یہی کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، ہم نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا۔ حالات آنے کے پیچھے راز یہی ہے کہ ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی۔ اسلام میں مسلمانوں کو جب بھی کمزور کرنے کی سازشیں نچی تو اس وقت یہی تدبیریں بنائی گئیں کہ مسلمانوں کے اسلام میں نئے نئے تہوار شروع کر دیے جائیں، نئے نئے رسم و رواجات شروع کر دیے جائیں، جن نئے نئے رسم و رواجات کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ دیکھیں، مسلمان تعداد کے اعتبار سے زیادہ طور پر کمزور نہیں ہوتے، ہتھیار کے اعتبار سے کمزور نہیں ہوتے۔ آج مسلمانوں کی کیا تعداد کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس مال کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس فوج کم ہے؟ ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخی عطا کی ہے۔ اگر کمزور ہیں تو اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں، جس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم نے غیروں کی مشابہت کو اختیار کر لیا، جبکہ نبی نے غیروں کی مشابہت سے روکا تھا۔ غیروں کی مشابہت کو ہم نے فخر سمجھا، جس کی وجہ سے آج حالات آئے۔ اللہ کے نبی نے عبادات کے اندر بھی غیروں کی مشابہت سے روکا۔ دیکھیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے، تو یہی بات ہے کہ ان اوقات میں تم عبادت بھی نہ کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان اوقات میں سورج کی پرستش کرنے والے اس وقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے تمہیں عبادت سے بھی روکا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت سے روکا۔ آج ہم ہر چیز میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کو بغور سنیں، برتنوں کے استعمال میں بھی اللہ کے نبی نے غیروں کی مشابہت سے روکا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پیاس لگی، پانی مانگا، کوئی مجوسی ایک گلاس میں پانی لے کر آیا۔ اتفاق وہ چاندی کا برتن تھا، چاندی کا گلاس تھا۔ حضرت حذیفہ نے گلاس کو پھینک دیا، فرمایا اللہ کے نبی نے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع کیا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھیوں، انفرادی طور پر اگر غیروں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، اس سے تو اسلام روکتا ہی ہے، اس سے تو اسلام منع کرتا ہی ہے، اس سے اسلام روکتا ہی ہے، مگر اس کی سنگینی اس وقت بڑھتی ہے جب اجتماعی طور پر غیروں کی مشابہت اختیار کی جائے۔ اس کی سنگینی کا جرم اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب اجتماعی طور پر غیروں کی مشابہت کو اپنایا جائے۔ آج اجتماعی طور پر کیا غیروں کی مشابہت کو اختیار نہیں کیا جاتا؟ جس سے آج ہمارے ساتھ حالات آئے، جس سے آج ہمارے ساتھ پریشانی آئی، جس سے آج ہمارے ساتھ مصیبتیں آئیں۔ دیکھیں، آج ہمارے شادیوں کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، دیکھیں آج ہمارے گھروں کے حالات کو دیکھ لیں، دیکھیں آج ہمارے رہن سہن رنگ ڈھنگ کو دیکھ لیں کہ غیروں کی مشابہت کو ہم نے کتنا اختیار کیا، غیروں کی پیروی ہم نے کتنی کی، غیروں کے متبع بن کر ہم نے کتنی زندگی گزاری۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں گے، ہمیں پتہ چلے گا۔ دیکھیں، آج ہمارے شادیوں کی حالات درست نہیں، شادیوں کے اندر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، بتاتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیا کریں ساتھی، کہنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، جن کے آج ہم بھی نوکر کہنے کے قابل ہیں، جن کے نوکر ہونے کے ناطے آج ہمیں فخر ہوتا ہے، بڑے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ولیمے کی دعوت کو تشریف لے گئے، ولیمے کے اندر غیروں کے رسم و رواجات کو دیکھا، فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس ولیمے کی دعوت میں نہیں کھا سکتا، فوراً واپس ہو گئے۔ فرمایا اس ولیمے کی دعوت کی شرکت کی مجھے اجازت شریعت نہیں دیتی۔ دیکھیں کیا وجہ تھی کہ شادی کے ولیمے کے اندر تھوڑا غیروں کا رسم و رواج چل پڑا تھا۔ آج ہمارے اندر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ساتھیوں، جب ان حالات کو رکھ کر سوچیں کہ غیروں کی مشابہت اختیار کی جائے، اسلام غیر اسلام کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان اللہ کے نبی نے
صحابہ نے، شریعت نے، ایمان نے جو امتیازات دکھائے ہیں یہ امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے بڑوں کی پیروی ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کی پیروی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سب کے پیچھے راز کیا ہے ساتھیوں؟ غیروں کی مشابہت ہے، جس مشابہت کی وجہ سے آج ہمارا ایمان کھوکھلا پڑ گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ حالات پیدا ہو گئے۔ حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، جن کی باتوں کو آج بھی بڑے بڑے علماء نقل فرماتے ہیں کہ اس وقت امت 100% دین سے دور ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت امت 100% دین سے دور ہو چکی ہے۔ پھر حضرت نے حالات بتاتے ہوئے فرمایا کہ 100% میں 80% دین سے دور ہونے کی وجہ امت کی یہی ہے کہ امت حرام مال کا استعمال کرتی ہے۔ جب یہ حرام مال کھا کر مسجد میں آ کر دعا مانگے گی تو عرش کو کیا دعا ہی لائے گی، ہمارے سر سے اوپر بھی یہ دعا نہیں جائے گی۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ حالات کٹھن ہو گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا، مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، مدارس بند کر دیے گئے، علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، دین کو گالیاں دیا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سب حالات سے ہم واقف ہیں، مگر ہم دعا کرتے ہیں، دعا سر کے اوپر کیوں نہیں گزرتی؟ آج حرام حلال کی تمیز نہ رہی۔ اگر ہماری نماز قبولیت کے درجے کو پہنچنا ہو، حلال مال کا استعمال ضروری ہے۔ اگر حج کی قبولیت کی شرط چاہتے ہو، حلال مال کا استعمال ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کی قبولیت کا شرط چاہتے ہو، حلال مال کی قبولیت ضروری ہے۔ اگر تلاوت کی قبولیت کا شرط ہو تو اس میں بھی حلال مال کا استعمال ضروری ہے۔ ذکر کی قبولیت کی شرط کے پیچھے حلال مال کا استعمال ضروری ہے۔ آج اتنا حرام مال ہو گیا، غیروں کی یہاں تک مشابہت اختیار ہو گئی، گھروں گھروں میں سنگا چلنے لگا۔ سنگا کے خلاف کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار مت کہو۔ کیا کریں ساتھی، غیروں کا طریقہ تھا، ہم نے استعمال کیا، مسجدوں کے ساتھ حالات آئے۔ بہرکیف 80% مسلمانوں کی دین سے دوری کی وجہ حضرت نے فرمائی کہ یہی ہے کہ حرام مال کا استعمال کیا جاتا ہے، اور 10% حضرت نے بتائی کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج امت دین سے دور ہوئی۔ کوئی غیر آتا ہے جس کے ساتھ سیلفی کاٹنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں، کوئی اللہ والا آتا ہے، 10 منٹ بیان میں بیٹھنے میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ 90 ہو گئے، اب بچے 10۔ حضرت احمد لاہوری نے فرمایا کہ 10% دین سے دوری ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت دین سے دور ہو رہی ہے۔ ماں پکائے بیٹا کبھی نہیں پوچھتا کہ ماں تم نے نماز پڑھ کر پکایا، بغیر نماز کے تم نے پکایا۔ بیوی پکاتی ہے، شوہر نہیں پوچھتا بیگم صاحبہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ بھائی بہن سے نہیں پوچھتا کہ نماز کے ساتھ تم نے پکایا، کہ غیر نمازی ہونے کی حالت میں تم نے میرے واسطے پکوان تیار کیا۔ ماں بچوں کو اسکول بھیجتی ہے تو بھیجتے وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اسکول کی جلدی، ناشتہ دوپہر کا تیار کرا کر ان کے پیٹوں میں ایسا لقمہ جاتا ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ جب پیٹوں میں بچوں کے گئے، آئندہ نسل کی حالت کیا ہوگی ساتھی؟ میں اپنے آپ کو رکھ کر کہہ رہا ہوں، آپ سب کو ملا کر، اپنے آپ کو ملا کر، کہ ہم نے کبھی اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے کبھی نہیں پوچھا ہوگا کیا تم نے نماز پڑھنے کے بعد یہ ناشتے کو تیار کیا؟ کیا دوپہر کا کھانا ظہر پڑھنے کے بعد تیار کیا؟ کیا عشاء کا کھانا مغرب و عشاء کے بعد تیار کیا؟ کبھی نہیں پوچھتے، جیسا بھی آئے کھا لیتے ہیں۔ کبھی پوچھ کر کھاتے، کبھی 10 منٹ کا انتظار کرتے
کہ پہلے تم نماز پڑھ لو، بعد میں میرے واسطے کھانا تیار کرنا۔ اگر 2 یا 3 مرتبہ اس طرح کرتے گھر کی مستورات بھی نمازی بن جاتی۔ آج ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو گیا ساتھیوں۔ تو یہ 100% دین سے دوری کی وجہ میں نے بتائی کہ حلال مال کا استعمال کیا جائے، اللہ والوں کی صحبت کو مضبوط پکڑا جائے، نمازی گھر میں عورت کو بنایا جائے۔ ان سب باتوں پر عمل کر لیں گے، اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، حلال مال کا استعمال کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔